السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81 اور 82۔ بلا ما کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اولئک اصحاب النار، سو وہی ہے دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہے جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، وقالو بلا ما کسب سیئتا، بلا ولنا من کسبا چا چوکڑا سیئتا سگنا، وحاطت اور آگیر کرو بہی غدرا خطیئتو دہغ گنا، فولاک اصحاب النار، بس حوی دی اسی دن کی دوزخ، ہم فیہا خالدون، حوی بوی پر دوزخ کی ہمیشہ، والذین ہا خلق آمنوا چیمان رڑو، وعملوا الصالحات اور عملن وکرن نیک، اولئک اصحاب الجنہ، ہا خلق تی جنتیان، ہم فیہا خالدون، جہوی با پہائی کی ہمیشوی۔ بلا ما کسب سیئہ، قرآن پاک نے ان کے خود ساختہ نظریہ پر تردید کر کے فرمایا کہ اے یہودیو، تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ انسان کی نجات کے فیصلے اس کی ذاتی محنت پر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں جس طرح یہودی کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اس طرح نہیں ہے۔ یہ قانون ہے کہ جو کفر کرے گا اور زندگی بھر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے اور اس بڑے گناہ یعنی کفر نے اس کو تمام عمر گھیرے رکھا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور جس نے ایمان لا کر نیک عمل کیا تو اس کا انجام جنت ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، خطاؤں کے احاطہ کے جو معنی مفسرین نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے اس میں۔ اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ جو ہے خاص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر سے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہو تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سر تا پا بدی ہی بدی ہوگی، جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فرعیہ بھی ان کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں۔ پس احاطہ مذکور کفار کی حالت پر صادق آتا ہے، نہ کہ مومنین کی حالت پر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطہ کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہے، آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطہ کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔ قرآن پاک نے
یہود کی یہ 5 جماعتیں بیان کر کے مسلمانوں کی وہ تمام توقعات ختم کر دی جو ان لوگوں کے ایمان سے وابستہ تھے۔ جب عوام و خواص، جاہل اور پڑھے لکھے سب لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوں، الگ الگ محنتوں کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو، تو پھر ایمان لانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔